بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، آیت کا ایک ٹکڑا جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ سورۃ کہف وہ سورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن اس سورۃ کہف کے پڑھنے کو لازم کر لو۔ اس لیے فرمایا جو ایک جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعے تک اللہ پاک اس کو فتنوں سے اور شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے اس قدر نور ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی روشنی ہی روشنی ہوگا۔ اور خصوصاً فرمایا پل صراط کا راستہ انتہائی اندھیرے میں ہے اور 1500 سال اس راستے پر چلنا ہے۔ یہ نئے سیکنڈوں کی بات ہوگی۔ صرف اللہ والے، قرآن والے، نبی کی اطاعت کرنے والے اس راستے کو پار کر سکیں گے۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے رب سے تعلق نہیں جوڑا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اتباع ہی نہیں سمجھا، اس پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اور فرمایا جو جمعے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس سورت کو جمعے کے دن پڑھتا ہے اتنی روشنی ہوگی اس کے پاس حد نگاہ۔ فرمایا کسی کے پاس اتنی ہوگی کہ مدینہ روشن ہو جائے، کسی کے پاس اتنی کہ مدینے سے مکے تک روشن ہو، اور کسی کے پاس اتنے کہ مدینے سے عدن تک وادی یلملم جو کہ میقات ہے ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے حجاج کا، کہ بغیر احرام کے عدن سے نہیں گزر سکتے۔ اور اسی عدن یمن میں وہ پہاڑی ہے جس کو یلملم کہتے ہیں، اور اکثر ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مکہ کی طرف، جدے کی طرف اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اس لیے جو عازم عمرہ یا حج ہوتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے احرام باندھ کر کے جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب یلملم گزر گیا۔ تو یلملم مدینے سے سینکڑوں میل، ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہے۔ فرمایا جو سورہ کہف تلاوت کرتے ہیں وہاں تک روشنی ہوگی اس کے پاس۔ اسی لیے منافقین کہیں گے اس وقت اس کو رک جاؤ، رک جاؤ، نقتبس من نورنا، ہم تمہاری اس روشنی میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ، اپنی روشنی ڈھونڈ کر آؤ، پھر اسی میں سفر کرو، تم دوسرے کی روشنی میں پل صراط طے نہیں کر سکتے۔ یہ پیچھے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا جی ہماری روشنی کہاں ہے، ہم پل صراط ہم نے طے کرنا ہے، ہم سے کہا گیا کہ پیچھے جاؤ۔ تو فرشتے کہیں گے کہ پیچھے سے مراد تو دنیا ہے، جا سکتے ہو دنیا کی طرف؟ کہا نہیں، وہ تو اس کے بساط لپٹ چکا ہے،
فرمایا بس پھر تمہارا جہنم ہی جگہ ہے۔ اللہ، آج ہمیں پتہ نہیں قرآن کی تلاوت کے اللہ اس پر کیا دیں گے، سورہ کہف پر کیا ملے گا، اللہ سے تعلق پر کیا ملے گا، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا، وقت نکالو۔ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے، جب بھی پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ یہ حفاظت کرنے والی صورت ہے۔ اسی صورت کے ایک حصے میں درمیان میں آ کر میں نے جو تلاوت کی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس آیت سے پہلے اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ نوجوان تھے، بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ 6 نوجوان تھے، بڑے اونچے خاندان سے تعلق تھا، بڑے اچھے جوان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، لیکن اللہ کی بات ان تک پہنچ گئی، انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ پر ایمان رکھا۔ وقت کے بادشاہ بدبخت تھا، اس نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو رب نہیں ماننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یوں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 1-2 دن کی مہلت دے دیں، ہم سوچتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، سوچو، لیکن خدا مجھے ہی بنانا پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ یہ 6 نوجوان سوچ میں پڑ گئی، کہاں جائے، کیا کرے۔ رات کے وقت ایک مکان میں جمع ہو گئے، فیصلہ یہ کیا کہ نکلتے۔ زمین کے کچھ حصے تھے، کوئی مکان تھا، رات و رات اگلی صبح تک ان سب کو فروخت کیا، کچھ نہ کچھ پیسے دے کر وہ زمین لوگوں کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا کرنے کا ضرورت ہے ہمیں، کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں، نہیں کہا۔ اب جب وقت مقرر آ رہا تھا بادشاہ کے دربار میں جانے کا، اس سے 1 دن پہلے یہ روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے کے بعد جا رہے تھے کہ اچانک ایک چرواہا سامنے آیا، بھیڑ بکریوں کو چرانے والا۔ تو چرواہے نے اسے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، نور ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہے۔ وہ چرواہے ان کے قریب آیا، کہا کہ اے خوبصورت نوجوانو تم کون ہو؟ کہا بھئی کیا لینا دینا، تم اپنی بکریاں چراؤ۔ کہا نہیں، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں تمہاری صحبت اختیار کروں۔ کہنے لگے ہم خود تلاش میں ہیں کسی مقام کی، اور تم ہماری صحبت اختیار کرنے کے پیچھے ہو۔ ہم ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ظالم سے ہمیں حفاظت ہو اور ایک ٹھکانہ مل جائے، ہم ٹھکانے کی تلاش میں۔ کہا میں تمہاری رکھوالی کروں گا۔ کہ ان بھیڑ بکریوں کو کیا کرنے؟ کہا یہ میں قریب شہر کی چھوڑ دوں گا، ہر ایک کو اپنا گھر معلوم ہے، اپنے اپنے گھر کی طرف خود چلے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے آؤ۔ چرواہا بھی ساتھ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 7۔ اچھا جو اس چرواہے نے ایک کتا پال رکھا تھا، یہ اکثر بھیڑ بکریوں کے پالنے والے بیڑیا وغیرہ سے بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کو ایک کتا پالتے ہیں، اور اس کو شریعت نے اجازت بھی دی ہے، وہ پال سکتا ہے۔ اس کے کافی مسائل ہیں، سورہ مائدہ کی پہلے رکوع میں کس قسم کے کتے پالے جا سکتے، کس قسم کے نہیں پالے جا سکتے، اللہ نے پوری تفصیل ذکر فرما لی۔ اور یہ کتا ان کتوں میں سے تھا جس کا پالنا جائز تھا۔ چرواہے کا کتا بھیڑ بکریوں کو بچانے کے لیے تھا، وہ بھی بونک رہا تھا۔ اب حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بادشاہ کو خبر کر دے گا۔ ایک اچانک اس انداز سے کہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ کتا کہہ رہے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ یک نہ شد، 2 شد، بلکہ 3 شد ہو گئے۔ چلو وہ بھی ساتھ ہو گئے حفاظت کے لیے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔
اب یہ 7 افراد ایک کتا چلے گئے، رات کا وقت تھا، تک گئے، ایک غار ملی، اس غار میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ غار جہاں تھا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا نہر پانی کا خوبصورت بہ رہا تھا، سرسبز باغات تھے، یہ نشانی تھی۔ اندر چلے گئے سونے کے لیے، اللہ کی شان، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ یہ دیکھنے والے جب تم ان کو پہلی نگاہ میں دیکھو گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی آنکھیں کھلی ہیں باقی سوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے چونکہ موت تو نہیں آئی تھی ان پہ، تو اس لیے اس میں زندگی تھی، اس لیے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال۔ یہ نیند میں قدرتی اللہ کی جانب سے ایک نظام ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ اگر ہم کروٹ نہ تبدیل کریں، پھر اگر زمین پر سونے والے ہو یا چارپائی پر، یہ حصہ پھر وہ کھا جائے گی، یعنی زمین ہو تو زمین، چارپائی ہو تو صبح انسان اٹھ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پوری رات ہم کروٹیں تبدیل کرتے ہیں، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ ان کے بھی اللہ نے ایک نظام بنایا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، یہ نظام تھا تاکہ زمین ان کے اس حصے کو اور اس حصے کو کھا نہ جائے۔ اور کتا بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور وہ کتا ہاتھ پھیلا کر اس غار کے کنارے پر لیٹ گیا تاکہ کوئی ان کو جھانکے نہیں، تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کی ڈیوٹی تھی، ہو گئی۔ بہرحال میں آگے جانا نہیں چاہتے، لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں مختصراً یہاں اس آیت تک پہنچ گیا ہوں۔ پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے سننے والو تم اپنے آپ کو بھی نیک لوگوں کی مجلس کے ساتھ وابستہ کرو۔ وَاصْبِرْ، اس لیے کہ بظاہر چرواہا تھا، اور چرواہے کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی چرواہا نمازی ہوتا ہے، اس کو نماز کا علم ہوتا ہے۔ اکثر چرواہے بیچارے جاہل ان پڑھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک چرواہے نے جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے کہاں پہنچایا؟ جنت میں پہنچایا۔ اس کے نام کو اللہ نے بابرکت بنایا، اس کے نام کو اللہ نے بابرکت بنایا، اور فرمایا یہ تو انسان تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، بلکہ اس کے صحبت میں کتے بھی رہ کر، کتے بھی اپنے آپ کو جہنم میں پہنچایا، کتے نے بھی، یہ بھی، اس کو بھی اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ تو جانور ہے، کتا ہے، لیکن ایک نیک لوگوں کی صحبت، اس کی حفاظت میں رہ کر کتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ فرمائی یہ صحبت کے اثر ہے، نیک لوگوں کے، اچھی لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ اے سننے والو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو وَاصْبِرْ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ ان لوگوں سے وابستہ کرو، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہا، اور ان لوگوں کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی دنیا کی طالب نہیں ہے، دنیا پر فریفتہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے